السلام علیکم۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 3 سال پرانی کہانی ہے، جب میں ایک پارلر میں کام کیا کرتی تھی۔ میرا نام مہوش ہے اور میں ایک بیوٹی پارلر میں کام کیا کرتی تھی کریم آباد پہ، جو کہ واقعہ ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب میں اس پارلر میں کام کر رہی تھی، وہ ٹائم تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں اس وقت بس پارلر بند کرنے کی ہی تیاری کر رہی تھی، کیونکہ تقریباً 10:30 بجے کے ٹائم وہاں پر تمام دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہم لوگ بھی تیاری کر رہے تھے۔ تبھی اچانک ایک دلہن ہمارے پارلر کے سامنے آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم برائڈل بنانے کے کتنے پیسے لوگی؟ اب میں نے کہا 9:30 بجے؟ ایسے کون سی دلہن ہے جو 9:30 بجے تیار ہونے کے لیے آئی ہے؟ کیونکہ زیادہ تر دلہنیں تو 7 بجے تک ہی تیار ہونے کے لیے آتی ہیں، کیونکہ انہیں ہال بھی پہنچنا ہوتا ہے۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ کتنے پیسے لوگی؟ تو میں نے اس سے کہا 10,000 بکنگ چل رہی ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں 8,000 روپے دوں گی، کیونکہ آگے والی لڑکی سے میری بات ہوئی تھی 8,500 میں، تو کیا اگر تم مجھے 8,000 میں تیار کر دو گی تو میں تم سے ہی تیار ہو جاؤں گی۔ میں اپنی برابر والی پارلر والی لڑکی کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ تو وہ کہنے لگی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اب تو پارلر بند ہونے والے ہیں، ایڈمن بھی غصہ کریں گے۔ تو میں نے کہا ہاں بس میں جلدی کر کے اس کو تیار کر دوں گی، تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی میں اس کو کوشش کر کے تیار کر دوں گی۔ تو وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، چلو میں کہہ کر آتی ہوں، پھر ساتھ ہی چل لیں گے۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ چلی گئی ایڈمن سے بات کرنے کے لیے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اتنی دیر میں کیوں آئی ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم تو اتنی دیر میں آئی ہو، تمہیں کیا ہال نہیں پہنچنا؟ اب تو 10 بجنے والے ہیں، 10 بجے تو شادی کافی حد تک چل رہی ہوتی ہے اور کھانا بھی کھلنے والا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اصل میں میری بارات جو ہے وہ حیدرآباد جانی تھی، جس کی وجہ سے میں نے سوچا تھوڑی دیر سے میک اپ کراؤں گی تاکہ میک اپ ٹھیک رہے۔ تو مجھے اصل میں فجر میں نکلنا ہے 4 بجے کے ٹائم۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں اس کا میک اپ کرنے لگی۔ میں نے جیسے ہی اس کی آئی میک اپ کرنا شروع کیا تو دیکھا اس کی آنکھیں اتنی زیادہ سرخ ہو رہی تھیں اور بہت ہی زیادہ کالی پڑ گئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری آنکھیں تو بہت ہی زیادہ سرخ ہو رہی ہیں، آج تک میں نے ایسی آنکھیں کبھی نہیں دیکھی۔ تو کہنے لگی کہ ہاں اصل میں وہ میری شادی کی وجہ سے میں بہت زیادہ رو رہی تھی، پورا دن ہو گیا اور 2-3 دن سے مجھے نیند بھی نہیں آئی، کیونکہ کراچی کو چھوڑ کے جانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اب اتنی دور چلی جاؤں گی تو دل تو اداس ہوتا ہے نا، اور رونا بھی آتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگی تم مجھے اچھی لڑکی لگ رہی ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام مہوش ہے اور میں یہاں 2-3 سال سے کام کر رہی ہوں۔ تو کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ اتنے میں میری دوست آ گئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ جلدی کرو یار، ساری دکانیں بند ہونے والی ہیں، ہم دونوں ہی رہ جائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تب میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں جلدی کرتی ہوں۔ اتنے میں اس دلہن نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنا نمبر دے دو۔ میں نے اس سے کہا کہ اصل میں وہ میری امی نے مجھے فون نمبر نہیں دیا، میرے بابا کا نمبر ہے اور وہ بھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ اصل میں امی ابو منع کرتے ہیں کسی انجان شخص کو اپنا نمبر دینے سے، کیونکہ آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اور کال ٹریس بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے گھر کا بھید وغیرہ لے کر چوری چکاری بھی کروا سکتا ہے، جس کی وجہ سے امی ابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ کبھی بھی کسی کو اپنا فون نمبر نہیں دینا جب تک تم مجھ سے اچھے سے جان نہ لو۔ تو میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے۔ ہاں البتہ میرے ابو کا نمبر ہے، لیکن مجھے وہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن تم ایک کام کر سکتی ہو۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ تب اس نے کہا کہ تم ذرا پردے ڈال دو، کیونکہ سامنے والی پارلر کی لڑکی سے میں نے بات کری تھی، اب وہ مجھے گھور کے دیکھ رہی ہوگی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے پردے ڈالے، اتنے میں وہ دلہن تیار ہونے لگی، کچھ نہ کچھ اپنے پرس سے نکال کے جویلری وغیرہ سیٹ کرنے لگی۔ میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ جیسے ہی میں اس کے بال بنانے کے لیے اس کے بال کھولے تو اس کے بال اتنے زیادہ لمبے تھے کہ میں نے آج تک کبھی اتنے لمبے بال دیکھے ہی نہیں تھے۔ اس کے بال چیئر سے بھی نیچے تک لٹک رہے تھے۔ تو مجھے تھوڑا سا عجیب اور خوف آنے لگا
تو میں نے کہا آپ کے بال تو بہت ہی زیادہ لمبے ہیں، آپ کیا لگاتی ہیں؟ کیونکہ میرے بال بالکل بھی نہیں بڑھتے۔ تو کہنے لگی مجھے تو نہیں پتہ، اماں ہی کوئی نہ کوئی تیل لگاتی ہیں، میں اگر تم مجھے نمبر دیتی تو میں ضرور تمہارے کو دے دیتی وہ تیل کا فارمولہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد میں نے جیسے ہی اس کے بال بنانا شروع کیے، میں نے اس سے کہا کہ اتنے لمبے بال تو مجھ سے نہیں بن سکیں گے، میں ایک کام کرتی ہوں آگے پف کر کے آپ کو جوڑا بنا دیتی ہوں۔ تو کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے۔ میک اپ آلموسٹ ریڈی ہو چکا تھا، تو جیسے ہی میں اس کے پیچھے کے سائڈ جوڑا بنانے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ چیئر پہ تو کوئی بھی نہیں ہے اور میں خالی چیئر سے باتیں کر رہی ہوں۔ تب میری تو انتہا نہ رہی، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور میں وہیں کپ کپانے شروع ہو گئی۔ اتنے میں میرے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایک دم سے کہا وہ اصل میں جو ہے پنے نہیں ہے، میں پنے لے کر آتی ہوں برابر والی لڑکی سے۔ تو وہ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، شاید اس نے میرے چہرے پر غور نہیں کیا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں سے نکلی، میں نے سارا واقعہ اپنی دوست کو بتایا اور 2-4 لوگوں کو اور بلا کر میں نے جب اندر گئی تو دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا بہت ہی ڈراؤنا واقعہ ہے اور میں اتنی زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ اکثر کبھی رات میں جب سوتی ہوں تو وہی دلہن میرے خواب میں اکثر آتی ہے۔ اس کے بعد امی نے میرا کام چھڑوا دیا اور کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس پارلر میں جانے کی۔ اس کے بعد اب میں گھر میں ہی ہوں اور اسٹڈی کرتی ہوں۔ تو یہی تھی آج کی میری کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔